آج ہمارے سبق کا آغاز 14ویں پارے سے ہوتا ہے اور آج کی ہماری صورت ہے سورہ ہجر۔ سورہ ہجر کا اگر تعارف کریں تو سورہ ہجر مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس میں چونکہ وادی ہجر کے رہنے والے یعنی قوم سمود کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ ہجر ہے۔ وادی ہجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس صورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری صورت 14ویں پارے میں ہے، اور اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن قرار دیتے ہیں، ان باتوں کی تردید کرتے ہیں۔ حقیقت آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان کی گئی۔ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ ان کا تکبر تھا، اور اس لیے ابلیس کا واقعہ آیت نمبر 26 سے 44 تک میں بیان کیا گیا۔ اس کے تکبر نے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم کیا۔ کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ اس صورت میں بیان فرمائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ان کافروں کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں تبلیغ کریں، اور جو بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ سورت کا نام قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا جو ہجر کہلاتی تھی، اور اس کا ذکر سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے۔ سورت کے تعارف کے بعد بات کریں ہم مضامین کی، تو اس میں جو مضامین ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ایمان اور یقین کو مضبوط کرتے ہیں، وہ مضامین کچھ اس طرح ہیں۔ قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدید اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، جبکہ آج ان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی طاقت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار رکھتے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا۔ قرآن کریم کی ایک جو نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی ہاتھ میں آ کر محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ قرآن پاک کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر اور تبدیلی اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کے حفاظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند الفاظ اور چند صفحوں کے رسالے بھی یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس صورت کی جو متعدد آیات ہیں وہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرتی ہیں، جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل کیا ہیں کہ آسمانوں، زمینوں، چاند ستاروں، پہاڑوں، میدانوں، سمندروں، نہروں، درختوں، پرندوں کی صورت میں ہر جگہ یہ دلائل پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ پھر 2 آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے، اس میں ہر مناسب چیز اگائی۔ کہیں فرمایا گیا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، ہم ہی آسمان سے بارش برساتے، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا، اور یہ ہوائیں جو ہیں وہ ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کے حکم پر اسے برسا دیتی ہے۔ جو نر حیوان ہوتے ہیں مادہ کے لیے سر انجام دیتے ہیں، ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات موجود ہوتے ہیں،
جو کہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. یہ ہوائیں کتنی کارآمد ہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید اور قدرت کے دلائل دینے کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا ہے، جو کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا. یقیناً آپ کی پیدائش تو اللہ رب العزت کے قدرت کا ایک مظاہرہ ہے، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا جو حرکت بھی کرتی ہو، اٹھے بیٹھے، چلے پھرے، سوچے سمجھے، مسخر کرے چیزوں کو، اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی اس کو قدرت بھی حاصل ہو، یقیناً یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اپنے قدرت کے اسرار اور حکمت کی اور عجائبات ان پر کھولے، تو تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت تھی اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم ہے، ان کی بھی عزت ہے. فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر لیا. اہل علم کے نزدیک راجح قول ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، تو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا. اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت تک کی زندگی کی مہلت مان لی، اور یہ مہلت اسے دے دی گئی. یہ مہلت اس نے آدم علیہ السلام اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اظہار بھی کر دیا تھا. اس نے کہا تھا، پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور ان کو بہکا دوں گا. اسی صورت کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان کیا چاہتا ہے، ابلیس کیا چاہتا ہے اور وہ کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں 39 میں کہ ابلیس کہتا ہے، اظہار کرتا ہے اپنی خواہش کا کہ پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو جواب بھی دیتے ہیں. اسے کہہ دیا کہ تم جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تو تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو شقی ہیں، جو فطرت کے خبیث ہیں، وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور جہنم کیا؟ وہ جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں. آیت نمبر 44 میں فرما دی. چونکہ دیکھیں قرآن کا انداز جو ہے وہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی، دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان سعادت مندوں کا بھی تذکرہ کیا گیا جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے. وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تکلیف اور نہ کوئی پریشانی. ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے. پھر جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت اور اطمینان والی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ ہجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان اور رحمت کا تذکرہ بھی کرتی ہے. یعنی آیت نمبر 49 اور 50 دیکھیں کہ بندوں کو اللہ کی رحمت کا ذکر کرتی ہے، بتاتی بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 49 اور 50 میں کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہے. مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت خلیل اللہ کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے، جو انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر کم و بیش 120 سال تھی. اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی اور ظاہر ہے یہ ولادت کی عمر نہیں تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہو، تعجب بھی ہو. آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہو. آیت نمبر 55 میں فرمایا. آپ نے جواب میں فرمایا میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے، جو گمراہی کا شکار ہے ان کا ہی کام ہے.
اور پھر آگے فرمایا کہ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا جوانی لوٹا کر دیا جائے گا یا کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد دیا جائے گا. اچھا، یہ فرشتے جو تھے آگے آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات کو ہی اس بستی سے نکل جائے گی، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں بہت آگے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو بالکل ایسے ہی ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا. سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ گھیرا اور ہم نے اس شہر کو پلٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور اس میں کنکریاں برسائیں. وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی. بار بار سمجھانے کے باوجود وہ بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھی. انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ ہے. اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا. لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی بھی قدر نہیں کی. بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. تو وادی ہجر والے بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے. سورہ ہجر کے آخر میں نعمت قرآن کا تذکرہ ہے. جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجیے. گویا گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پر ہوا ہے. الحمدللہ سورہ ہجر مکمل ہوئی. اور اب جو ہماری سورت ہے وہ ہے سورہ نحل، اور یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ نحل ہے. شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے. خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو یا دور دراز واقع علاقوں سے باغات سے فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. ان کے بنائے ہوئے چھتے 20 سے 30 ہزار تک اس میں خانے ہوتے ہیں. یہ خانے مسدس ہوتے ہیں. آج کے کسی جدید ترین آلے سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا. پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنا، شہد جمع کرنے کا جو گودام ہے وہ، پھر بچے جننے کے لیے میٹرنیٹی ہوم بھی ہیں وہاں پر، پھر فضلہ کے لیے اسٹور بھی ہیں. سب الگ الگ ہوتے ہیں. ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ مکھی حکمرانی کرتی ہے. چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے. اس کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے. چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض جو ہیں وہ دربانی کا فرائض انجام دیتی ہیں، دربار میں رہتی ہیں، جبکہ بعض جو ہیں وہ انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، چوکیدار مکھیاں ہیں. بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. بعض انجینئر ہیں، چھتے کی تراش خراش تعمیر میں لگی رہتی ہیں. اور جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ آپس میں آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے. لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہے اس پر خاص قسم کا نشان چھوڑ دیتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی کارکن مکھی کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خچل خواری نہ کرنی پڑے. اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے، کوئی زہریلا مواد لے آئے اور چیکنگ پر معمول امرہ اسے باہر ہی روک دیتا ہے اور اسے جرم کی سزا کے طور پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے. تو اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مفصل بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اسی لیے سورت کو سورہ نام یعنی نعمتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے. عرب کے جو مشرکین تھے عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی. اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے. ان کے اعتراض کا جوابات دیے گئے
اور ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا۔ یہ صورت جس زمانے میں پیدا ہوئی تھی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں مجبور ہو رہے تھے۔ آیت نمبر 41 سے 43 تک ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے پریشانیوں اور مصیبتوں کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اب انہیں دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا، آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، بشرطے وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم اصول بھی بیان کیے گئے جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ تو شہد کی مکھی کا اس صورت میں ذرا ذکر ہے، اور وہ بھی آیت نمبر 68 میں 68 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے جب اللہ نے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے، شہد پیدا کرتی ہے، تو اسی آیت میں اس مکھی کے نام کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرب قیامت کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں قرب قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے، مختلف منافع دیتے ہیں، وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو برداری کے کام آتے ہیں، ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے، بارش بھی اللہ برساتے ہیں، اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور، دوسری بہت سے میوہ جات اور غلے اللہ پیدا کرتے ہیں، رات دن، سورج، چاند کو بھی اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ مچھلی، تازہ گوشت، تازہ مچھلی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، اور زیور بھی مہیا کرتے ہیں، دریاؤں سے موتیاں ملتی ہیں تو وہ اس سے زیور بنتا ہے، جہاز میں سمندر میں جہاز و کشتیاں بھی اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور اس جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اس سے پاک اور بہت بالاتر ہے، اور وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے زندگی بخشنے والی وحی اتارتا ہے۔ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو اور کسی سے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت دوسری آیت سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا فرمایا، جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالاتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو، جب انہیں صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے بہت خوشنما منظر بھی ہے، اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت کا سامان بنے، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے دی، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جس میں سے تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور، ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے دن رات اور چاند سورج کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے، یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اور ساری رنگ برنگی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں،
وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام میں لگا دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت خوب اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، خوب اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان آیات میں۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ انسانی جسم، اس کے مختلف اعضاء کو اگر ہم لے لیں، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے نا، کسی بدن کے ایک جز میں بھی کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، آنکھ کے اندر چھوٹی سی پلک کا بال گر جائے، ناخن کے کنارے لگی باریک سی کھال چھل جائے، تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر انسان تمنا کرتا ہے کہ دنیا کا سارا مال و متاع خرچ کر دے کہ خرابی دور ہو جائے، تو یہ بھی سودا سستا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے، پیشاب رک جائے، ہاضمہ خراب ہو جائے تو کھانے پینے کا مزہ نہیں آتا۔ اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے، شریانیں تنگ ہو جائیں، خون کی پیداوار رک جائے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ تو غافل انسان کو کیا خبر ہے کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے؟ اگر یہ سب داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی اگر ہم سرسری سی نظر ڈال لیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ یہ اقرار کرنے والے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنے جو جسم ہے اس میں دی گئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو باقی نعمتوں کا تو کیا ہی ہم شمار کریں گے۔ پھر اسی صورت میں ایک آیت ہے جسے جامع ترین آیت کہا گیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس کی جامعیت کی ہی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا تھا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ تو پہلی بات، 3 باتوں سے اس میں منع کیا گیا۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا۔ 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1، عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا۔ فحشا یعنی ہر قبیح قول اور عمل، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، حد سے تجاوز کر جانا جیسے تکبر ہے، ظلم ہے، حسد وغیرہ، اس سے منع کیا گیا۔ عدل کا جو حکم ہے وہ عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی عدل ضروری ہے، دوستوں دشمنوں کے ساتھ بھی ضروری ہے، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں، ملازموں، سب کے ساتھ عدل بہت ضروری ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ احسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ اور دیکھیں یوں تو ہر ایک مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو حق ہے وہ قرابت داروں کا ہے، تو ان کے ساتھ تعاون کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور ہر عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہے، جیسے وہ فحشا ہے، جیسے زنا ہے، لواطت ہے، شراب ہے، جوا ہے، ان سے بچنا چاہیے، منع کیا گیا۔ منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہیں، جن سے سلیم الطبع لوگ جو ہیں وہ نفرت کرتی ہے، جس کی طبیعت سلیم ہوتی ہے، فطرت سلیم پر ہوتی ہے، وہ ایسی حرکتوں سے نفرت ہوتی ہے انہیں۔ پھر انسانوں کی عزت اور حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی نہ کی جائے۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ زندگی بھر توحید پر خالص جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اور ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ
مقدر ہو جاتی تھی، جبکہ آخری آیت میں آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ لہٰذا انتہا سے ابتدا تک، ابتدا سے انتہا تک مناسبت بالکل واضح ہے۔ مناسبت کے شروع میں جو بات کہی گئی وہی آخر تک چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو احسان کا جو لفظ ہے اس میں ہر طرح کے نیک کام داخل ہیں۔ ایک حدیث میں اس کی یہ تشریح فرمائی گئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ تو کرے کہ وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ الحمدللہ سورہ نحل تکمیل پائی۔